کفر کی حرکت سے خندزن، نور خدا کفر کی حرکت سے خندزن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سب سے پہلے میں اس بانی درسگاہ سر سید علیہ الرحمہ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی اس سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، جس جذبے میں، جس سوچ میں آج ہمیں آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، ہمارا انتظامیہ نے ہمیں بولنے کے لیے جو ٹاپک متعین کیا، اس کا یہ نام رکھا کہ ہندوستان کی آزادی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کردار۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ٹاپک یہ ہوتا طلبہ برادری کی آزادی کو چھیننے میں شیخ الجامعہ کا کردار۔ وائس چانسلر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہمیں یونین چاہیے کہ یونین مائنورٹی کیریکٹر کے مسئلے میں ہمارے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو سکے، لیکن شیخ الجامعہ صاحب نے اس مائنورٹی کیریکٹر کا سودا کیا اور اس لوگوں سے اس مائنورٹی کیریکٹر کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں جن کے بارے میں شعر پڑھتا ہوں، سب سیاسی فریب ہے ورنہ سر ہمارے لہو سے دامن ہے، دوستی کیا نبھائے گا ہم سے جو ازل سے ہمارا دشمن ہے۔ گاندھی کے قاتلوں کے مہمان، گاندھی کے قاتلوں کی مہمانی کرنے والے شیخ الجامعہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں مائنورٹی کیریکٹر لینا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ وائس چانسلر صاحب اپنے وقار کو چھوڑو، اس عظیم درسگاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وقار کو گرا رہے ہیں۔ دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کیمپس کا ماحول ڈیموکریٹک ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس کیمپس کے اندر سیاست ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس کیمپس کا جنرل اسٹوڈنٹ سیاست کرے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کیمپس کے اندر سیاست ایشوز پہ ہو، سیاست مدعے پہ ہو، سیاست اسٹوڈنٹ کے مسائل پہ ہو، سیاست کی بنیاد علاقائیت پہ نہ ہو، سیاست کی بنیاد لوبیز پہ نہ ہو، سیاست کی بنیاد گروپنگ پہ نہ ہو۔ ہم اس کیمپس کی سیاست کو بدلنا چاہتے ہیں اور ہم بدل کر دکھائیں گے کہ اس کیمپس کے اندر سیاست علاقائیت کی نہیں ہوگی، اس کیمپس کے اندر لابی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا جائے گا، اس کیمپس کے اندر اب سیاست ہوگی، جنرل اسٹوڈنٹ سیاست کرے گا، سیاست کی بادشاہ جنرل اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں اور ہم اس کیمپس کے اندر سیاست کو ایک نیا رخ دیں گے، ہم سیاست کا ایک نیا پاس شروع کریں گے،
سیاست کو ہم بتائیں گے کہ سیاست ہمارے جہاں جس کو کہتے ہیں سید القوم خادموں کے تحت ہم سیاست کر کے دکھائیں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ سیاست ہمارے گھر کی لولی تھی۔ یہ سیاست ہم نے اس لیے چھوڑ رکھی تھی، کہ ہمیں اس سیاست سے زیادہ اپنے دین اپنے ایمان کی ہمیں حفاظت کرنی تھی، اس لیے ہم نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی۔ لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ سیاسی رہنما ایسے لوگ بنے جنہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ ہم بتائیں گے سیاست کیا ہوتی ہے، نئی سیاست کی بنیاد ہم ڈالیں گے، اور اس کیمپس کے اندر اب سیاست ہوگی تو صرف اسٹوڈنٹ کے مسائل سے ہوگی۔ اس کیمپس کے اندر دلالی کو ختم کیا جائے گا، دلالی کا نام و نشان مٹایا جائے گا۔ ہم انتظامیہ سے گریبان پکڑ کے یہ بات رکھیں گے کہ تمہارے وہ ذرائع، تمہارے وہ حربے جس کی وجہ سے اس کیمپس کے اندر کرپشن دلالی فروغ پا رہی ہے، ان تمام چیزوں پر روک لگاؤ، اسے بند کرو۔ تم نے نامینیشن کے نام پہ ایک دلالی کا، کرپشن کا اس یونیورسٹی کے کیمپس کو اس کا ایکٹ بنا، ایک کپل چوروں کی منڈی بن چکی ہے۔ نامینیشن کے نام پہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں یہ ایڈمیشن بیچے جاتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبا کا نقصان ہے اور ملت کا نقصان ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیاست بند ہونی چاہیے، اور اگر علاقائیت کے لوبیز یا مفادات کی لوگ سیاست کرتے ہیں تو ہم ایسی سیاست کو جوتے کی نوک سے رکھتے ہیں۔ مسائل کا ایک انبار ہے، حقوق کی تلفی۔ اگر میں کنارے پہ بیٹھوں تو کم سے کم ایک طویل مدت درکار ہے۔ ہمارے ساتھ ناانصافی کا، ظلم و زیادتی کا وہ ایک طویل لمبا سلسلہ ہے جس کو گنانے اگر میں بیٹھوں تو آپ کے کان بھر جائے۔ لیکن اتنے دنوں سے یہ ظلم کا تخت مشق بننے کے باوجود ہم نے ہمیشہ اپنی حقوق کی آواز پرامن اور پیسفل طریقے سے اٹھائی ہے۔ ہم نے کیمپس کی ڈیموکریسی کو برقرار رکھا ہے، ہم نے کیمپس کے ماحول کو خراب نہیں ہونے دیا۔ یہ علی گڑھ کی سیٹ ہے، یہ سید علیہ الرحمہ کے ان نونہالوں کی سیٹ ہے جو اس سمے سید کے نوجوان کیمپس کے اندر مسائل کی بھرمار ہے۔ سب سے زیادہ جو مسائل جو دقت طلب ہے، جنہیں میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور میں ان کا حل بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں رہا، وی سی صاحب نے آ کر اس مسئلے کو پیدا کیا ہے۔ وہ مسئلہ گریجویشن کے اندر ایج لمیٹیشن کا مسئلہ ہے۔ ہماری یونیورسٹی کے اندر کبھی بھی گریجویشن کے اندر ایج فاؤنڈیشن کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ
یہ سید علیہ الرحمہ نے اس ادارے کو قائم اس لیے کیا تھا تاکہ ہندوستان کے وہ لوگ جو تعلیمی، معاشی، اقتصادی اعتبار سے کمزور ہیں وہ اس یونیورسٹی کے اندر، اس ادارے کے اندر اپنے یہاں پہ آ کر اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھیں اور سید علیہ الرحمہ کا خاص کر ملے تعبیر ہو. لیکن افسوس وائس چانسلر صاحب نے غریب گھرانے سے آئے ہوئے بچے، دور دراز علاقے سے آئے ہوئے بچے جو اپنی آنکھوں میں ایڈمیشن کا خوف پہ جا کر آئے ہیں، آپ انہیں ناامید نامراد واپس ہونے پر مجبور کر دیا. بلکہ میں برسٹول کے اندر کوئی اسٹوڈنٹ سے ملا جنہوں نے اس بات کا رونا رویا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم مدرسے کے طالب علم ہیں اور ہم آگے اپنی تعلیمی مراحل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک فاؤنڈیشن کی وجہ سے ہمارے تعلیم کے سلسلے کا آج تک شروع ہو رہا ہے. لہٰذا ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ایک لمیٹیشن سے یہ صرف طالب علم کا نقصان نہیں بلکہ اس ملک کا بھی نقصان ہے اور ملت کا بھی نقصان ہے، اس لیے کہ نوجوان یہ کسی ملک کا مستقبل ہوا کرتے ہیں. لہذا اگر ان کی صلاحیت نہیں نکلی اور یہ تعلیم کے سلسلے کو جاری نہیں رکھ سکے تو ملک پیچھے چلا جائے گا. دوسرا مسئلہ ہاسٹل الاٹمنٹ کا ہے. یہ مسئلہ طلباء اور طالبات کے ساتھ طلباء پریشان ہے کہ ہمیں ہاسٹل نہیں ملتا اور طالبات بھی پریشان ہے کہ انہیں پی جی کے بعد جب وہ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیتی ہیں تو انہیں ہاسٹل دینے میں دیری لگائی جاتی ہے. یہ مسئلہ بنیادی طور سے اسٹوڈنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے. ہم انتظامیہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ اس مسئلے کو اگر حل کرنے میں ناکام ہے تو پھر اس کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. بلکہ چاردی کی طاقت لوسی کر سکتے ہیں جب وہ گاندھی کے قاتلوں کے مہمان بن سکتے ہیں، جب وہ پی ایم کے آفس میں ایک دوسرے کی پتے خوش ہو کر جا سکتے ہیں، تو پھر یہ ہاسٹل الاٹمنٹ ہاسٹل کے لیے فنڈنگ کیوں نہیں لا سکتے؟ اور یہ مسئلہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، اسٹوڈنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. زیادہ انہیں پریشان نہ کیا جائے بلکہ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری میں سے ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کا حوصلہ افزائی کریں. اور ہمیں اپنے اس علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبہ برادری کے اوپر فخر ہے. وہ فخر یہ ہے کہ ہماری طلبہ برادری کا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ اس طلبہ برادری نے جب بھی اپنا لیڈر منتخب کیا ہے، جب بھی اپنا کسی کو رہنما بنایا ہے تو اس کی استعداد، اس کی لیاقت، اس کی صلاحیت، اس کی دیانتداری، اس کی امانتداری کو دیکھ کر بنایا ہے. مجھے اس بار بھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ طلبہ برادری اگر اپنا لیڈر منتخب کرے گی، اپنا رہنما کسی کو بنائے گی تو اس کی دیانتداری، اس کی لیاقت، اس کی صلاحیت، اس کی امانتداری کے بنیاد پہ کرے گی، کے نام پہ نہیں کرے گی، لابیز کے نام پہ نہیں کرے گی. مجھے اس بات کی پوری امید ہے اور اس بات کی بھی مجھے پوری امید ہے، مجھے اس بات کی بھی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ طلبہ برادری اپنے مسائل کو لے کر سیاست کرے گی، اپنے پرابلم کی سیاست کرے گی اور اس جنرل اسٹوڈنٹ ضرور اس سیاست میں حصہ لے گا. اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اگر ایک وقت ایسا آئے گا
ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس زمانہ قرب قیامت کا ہوگا، اور اس زمانے کے اندر تمہارے رہنما قوم اور قبیلے کے رذیل ترین لوگ ہوں گے، گھٹیا لوگ ہوں گے، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، ہمارا دار کو خائن، خائن کو ہمارا دار سمجھا جائے گا، اچھے کو برا، برے کو اچھا سمجھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی کے اندر اسی خدمت انسانی کو کر کے دکھایا۔ ہم سے زیادہ انسانی خدمت کی کوئی خدمت کر نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال خدمت کرنے کے بعد جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، انذر عشیرتک الاقربین کا درس سنایا، تو اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے الفاظ میں تسلی دیتی ہے، انک لتصل الرحمہ وتقسم المعدومہ وتعین علی نوائب الحق، کہ خدا کی قسم آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ قابلیت ہے، آپ کے اندر وہ صفات ہے، وہ خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کوئی بہتری چاہتا ہے، آپ کو اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ خوبی یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے مفادات میں کام کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا حق دلاتے ہیں، آپ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا ہم نے یہ بات ثابت کر دی کہ خدمت انسانی ہم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، اور تاریخ اس بات کے لیے شاہد ہے کہ جب 1400 سال سے تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب ہم نے دین اور سیاست کو جوڑ کر اس دنیا کی رہنمائی کی ہے تو پھر پوری انسانیت کا بھلا ہوا ہے، اور جب ہم نے دین اور سیاست کو الگ کیا ہے اس کے بعد دنیا نے چنگیز اور ہلاکوں کی بھی تاریخ لکھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کیمپس کے اندر ایسی سیاست ہو، ایسی یونین آئے جو یونین انسانیت کی بات کرے، جو یونین انسانیت کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو، جو ذات و برادری، علاقائیت، لوبیز کی بات نہ کرے۔ وہ یونین لوبی کو مضبوط کرنے کے لیے نہ ہو، وہ یونین علاقے کو مضبوط کرنے کے لیے نہ ہو، وہ گروپ کو مضبوط کرنے کے لیے نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں ایسی یونین آئے جو جنرل اسٹیٹ کی بات کرے، جو انسانیت کی بات کرے، جو خدمت انسانی کی بات کرے۔ دوستو، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بولا کہ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبان سے ڈر لگتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں، اب تو سونی تو زندان سے ڈر لگتا ہے۔ السلام علیکم۔